بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا اور وہیں پر اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بچپن ہی سے حکمران بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان ہوا تو اس نے اپنا آبائی شہر طائف چھوڑا اور دمشق میں آ کر رہنے لگا۔ یہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا۔ دمشق پہنچتے ہی خوش قسمتی سے حجاج کو ایک حکومتی وزیر کے ہاں نوکری مل گئی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی اور 64 ہجری میں یزید کی وحشت ناک موت ہوئی۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید نے چند دن کی حکومت سے دستبرداری حاصل کر لی۔ دوسری طرف حجاز میں عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ مروان بن حکم مدینے میں موجود تھا اور عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن چونکہ عبداللہ ابن زبیر کو امویوں سے خاصی نفرت تھی، اس لیے انہوں نے مروان بن حکم کو مدینے سے دربدر کر دیا۔ مروان بن حکم جب دمشق پہنچا تو اس نے وہاں پہنچ کر معاویہ بن یزید کے بعد اموی حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ 64 ہجری ذی الحجہ میں مروان بن حکم نے حکومت سنبھالی اور رمضان 65 ہجری میں اس کی وفات پر عبد الملک بن مروان اموی امیر مقرر ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مکہ معظمہ میں حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو دوسری جانب کوفہ میں مختار ثقفی قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا اور بنی ہاشم سے ساز باز شروع کر دی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ایجنٹوں کو مکہ روانہ کیا۔ اب بنی ہاشم کے رویے کا دیکھ کر اس خاندان کے معزز افراد یا سوار مدرجہ ذیل اصحاب تھے: حضرت علی بن حسین المشہور، حضرت زین العابدین، حضرت ابن عباس، حضرت محمد بن حنفیہ۔ ان تینوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی بلکہ بالکل غیر جانبدار رہے۔ انہی دنوں اموی شہنشاہ عبد الملک بن مروان نے یہ محسوس کیا کہ اس کی فوج سستی کا شکار ہے اور کسی بھی طرح سے جنگ کے قابل نہیں رہی۔ چنانچہ وزیر کے کہنے پر حجاج کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اموی فوج کا کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ جلد ہی حجاج نے فوج کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے ایک سخت لڑائی کے بعد مصعب بن زبیر کی حکومت کو گرا دیا اور پورے عراق پر اب عبد الملک بن مروان کا قبضہ تھا۔ عراق میں جیسے حجاج نے ظالمانہ طور پر قتل و غارت کی تو عبد الملک بن مروان کو اندازہ ہو گیا کہ اب حجاج میرا وفادار ہے، اس سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ 73 ہجری ذی القعدہ میں عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو ابن زبیر کے مقابلے پر روانہ کیا۔ اس نے کعبے پر آتش زنی اور سنگ باری کی، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے۔ ان کی لاش کو حجاج بن یوسف نے سولی پر لٹکا دیا اور وہ 3 دن تک لٹکی رہی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ ابن زبیر کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ سارا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6496 اور ترمذی شریف میں 3944 پر درج ہے۔ جب سپاہی اسماء بنت ابو بکر کو نہ لا سکے تو حجاج ان کے پاس خود غصے میں پہنچا، جہاں پر اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور سفاک شخص پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا اور سفاک تم ہو۔ حجاج کی سفاکیت یہیں تک نہ تھی، اس نے حجاز میں بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت زین العابدین کو بھی کئی دن تک زنجیروں میں جکڑ کر قید میں رکھا۔ اسی دوران اس نے امیر حج عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے بے دردی سے مروا دیا۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب بھی لگوائے۔ خدا نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوش اور بدکاری سے بچتا تھا، فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا۔ وہ برائی بھی ایسی کہ تمام برائیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈانپ دیتی ہے، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم، صرف ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسرے پیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں کے خون سے ہولی کھیل رہا
رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں حشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہتے، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھی۔ حجاج کی محبوب ترین سزا جو وہ اپنے مخالفین کو دیتا تھا وہ یہ کہ وہ ایک خاندان کے افراد کو برہنہ کر کے بنا چھت کے قید خانوں میں رکھتا تو اسی جگہ ان عورتوں کو بھی قید کرتا۔ حضرت امام زین العابدین کو بھی اس نے بہت سی اذیتیں دی اور قید میں بھی رکھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہ تھا کہ حجاج کے دربار میں سید زادے کو سزا نہ دی جاتی ہو۔ وہ شہزادہ حضرت علی بن حسین حضرت زین العابدین کو گھنٹوں اپنے دربار میں کھڑا رکھتا۔ حجاج ایسا ظالم تھا کہ اکثر سادات پر کوڑے برسایا کرتا۔ دن میں ایک دفعہ کوڑے نہ مارتا تو اسے رات کو نیند نہ آتی۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے داغے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد داغے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج الٹی کرتا تو بہت سارے کیڑے باہر نکلتے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے، حجاج کی حالت دیکھ کر زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، پچھلی امتوں کے سب ظالم اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں تمہیں رکھ دیا جائے تو تمہارا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے 70,000 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور صحابی رسول کو کعبہ میں ذبح کیا۔ آل رسول پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حجاج کے پیٹ کے کیڑے اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پورے شہر میں ایک ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہر ایک کا جینا محال ہو گیا۔ حجاج کے چاہنے والوں نے رات کے اندھیرے میں اس کو دفنا کر اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ جتنا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کیا ہے تو لوگ اس کی لاش کو بھی قبر میں نہ رہنے دیں گے۔ انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔